میرا محترم بزرگ عزیز دوستوں، گھر کی خاتون، گھر کی بیگم صاحبہ، گھر کی عورتیں اگر نیک ہوں، گھر کی عورتیں اگر متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں، گھر کے مرد احباب کو جو کمانے والے ہیں ان کو حرام کمانے پر مجبور نہ کرتی ہوں، گھر کی عورتیں اگر صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہوں تو وہ گھر اس زمین پر جنت کا نمونہ ہوتا ہے، وہ گھر اس زمین پر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی کیسے آئے گی، ہمارے گھروں کی زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھا؟ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، نہ عمدہ بچھونا تھا، نہ آرام اور آسائش کے ساز و سامان تھے۔ آرام اور آسائش تو دور کی بات، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کو غلہ اور اناج بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گھر کی خوشحالی، آج ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنے دور ہوتے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے جیسے جیسے دور ہوں گے، ہمارے گھر تباہ ہوں گے، ہمارے گھر برباد ہوں گے۔ یہ دنیا والوں کو دیکھ کر، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ بہت خوشحال ہیں، یہ ظاہر میں سب کچھ ہے ان کے پاس، عمدہ مکان ہے، اچھی انکم ہے، آرام و آسائش کے ساری چیزیں ہیں۔ آج لوگ زندگی گزارنے کے لیے ماڈل کس کو بنا رہے ہیں؟ فلم میں کام کرنے والوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ فلموں میں جو بتایا جاتا ہے، سیریل میں جو بتایا جاتا ہے، ڈراموں میں جو بتایا جاتا ہے، وہ سب کچھ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے، وہ ایک ایکٹنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ فلموں میں جو رونا ہوتا ہے، وہ رونا بھی حقیقت ہے؟ حقیقت نہیں ہے۔ فلموں میں جو خوشیاں بتائی جاتی ہیں، وہ خوشیاں بھی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ فلموں میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ سب ایک ایکٹنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنا دور ہوں گے اتنی ہی زیادہ پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ چاہے آپ وی آئی پی علاقے میں رہتے ہوں، چاہے آپ ایسے قیمتی علاقے میں رہتے ہوں جہاں 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کئی زیادہ ہو، آپ کا گھر تاج محل جیسا ہو، وائٹ ہاؤس جیسا آپ نے بنگلہ بنایا ہو، لیکن ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جن کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ ظاہر میں دکھنے میں چاہے کروڑ پتی دکھتے ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس دھرتی پر اس سے زیادہ رونے والا، اس سے زیادہ دکھ کرنے والا، اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ فیملی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فیملی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فیملی نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ شروع ہوا،
ہمارے یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ ویکنڈ جیسے ہی آتا ہے، ہفتے کی شام کو یا پھر اتوار کی شام کو سب گھر سے نکل جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، ہوٹلوں میں کھانے پینے کے لیے، بازاروں کی طرف، پارکوں میں، ادھر ادھر سیر و تفریح کے نام سے پوری فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھر میں بہت سے گھروں کا تو میں نے سنا کہ اتوار کے دن چولہا بھی نہیں جلتا، بڑے فخر سے بولتے ہیں۔ جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں ان بازاروں میں، ان پارکوں میں، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ہوتا کیا ہے وہاں؟ نہ مرد اپنے آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ عورتیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ مرد کی نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہے، ادھر مرد کسی اور کو دیکھ رہا ہے، ادھر اس کی بیوی بچوں کو کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ گناہوں کے علاوہ ملتا کیا ہے اس میں؟ فیملی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ بہت قیمتی نعمت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ ددیال ہے، یہ ننیال ہے، یہ سسرال ہے، یہ اللہ نے یہ پریوار بنایا، یہ خاندان بنایا، یہ فیملی بنائی، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، گھر میں خوشحالی کیسے آتی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر آئے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی۔ اور اس سے بھی بڑی بات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں اللہ کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنتی جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جنت کی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، دل جو چاہے گا وہ حاضر ہوگا۔ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ مَا لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ کسی آنکھ نے جسے دیکھا نہیں، کسی کان نے جسے سنا نہیں، کسی بشر کے دل میں جس کا خیال گزرا نہیں، اس کا نام جنت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی، بھول جائے گا وہ جنت کی نعمتوں کو۔ ایک انسان راستوں میں جو ٹھیلے لگتے ہیں ان ٹھیلوں میں 10-20 روپے کا روزانہ انا سامبر کھاتا ہے، سمجھو 10-20 روپے میں انا سامبر کھانے کا وہ عادی ہے۔ اس انسان کو دنیا کی سب سے بہترین دسترخوان پر اگر آپ بٹھا دیں، جہاں عمدہ سے عمدہ غذائیں ہوں، جہاں تیتر ہو، بٹیر ہو، جہاں ناٹی مرغی ہو، جہاں ہرن ہو، ایسے دسترخوان پر اگر آپ اسے بٹھا دیں گے تو بتاؤ اس دسترخوان پر بیٹھ کر وہ اپنے 10-20 روپے کے انا سامبر کو یاد رکھے گا یا بھول جائے گا؟ بھول جائے گا۔ تو جب جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر دکھا کر گئے کہ دیکھو ایسی زندگی گزارو۔ آج دنیا والے کس کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں ایسے زندگی گزارنا ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کون ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل بنا رہا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟
نکاح جیسا عمل بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، نکاح جیسا عمل بھی پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کریں، تاج محل میں آپ کا نکاح ہو، وائٹ ہاؤس میں آپ نکاح رکھ لیں، پیلس گراؤنڈ میں آپ نکاح رکھ لیں، ہاتھی کو لائیں، گھوڑے کو لائیں، ہیلی کاپٹر سے پھول برسائیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ شادی کریں، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر، تو اللہ کی قسم ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شہد کڑوا ہو سکتا ہے، برف ٹھنڈا ہو سکتا ہے، برف آگ، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، یہ چاند یہ سورج زمین سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس جوڑے میں خوشحالی نہیں آ سکتی، اس جوڑے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ٹیلی ہونا تو وہ نماز مقبول ہے، ہمارا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ملنا تو وہ روزہ مقبول ہے، ہمارا حج اور ہمارا عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے سے ملنا تو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج دیکھو، میں جیسے حج کر رہا ہوں ایسے تم حج کرو۔ تو جیسے حج نمونہ ہے، عمرہ نمونہ ہے، نماز نمونہ ہے، ویسے ہی زندگی بھی نمونہ ہے۔ یہ کس نے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیا کہ نہیں، زندگی کیسا چاہے تو بھی گزار سکتی، جیسا گزار رہی ویسا گزارو، جیسے لوگاں گزار رہی ویسا گزارو، نہیں چلتا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ گھر جنت کا نمونہ تھا۔ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی وہ گھر میں خوشحالی تھی۔ ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا، پوری زندگی میں، امہات المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ساری امت کی مائیں ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دی۔ بہکانے والے ہوتے ہیں، اکسانے والے، ورغلانے والے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں منافقین۔ 12 بجے 12:30 بجے مسجد کو جا کو کیا ملتا با تجھے؟ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دکان کھول لے کو رہا تو ذرے پیسے کما لیتا نہیں کی تو؟ علماء کے قریب جا کو بیانہ سن کو کیا فائدہ؟ ایسے بہکانے والے، اکسانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں فخر و فاخہ، ایسا فخر و فاخہ کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھرانے کے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، جا کر مدینے کی گلیوں میں کھجور کے بیج ڈھونڈ کر لاؤ۔ کھجور کے بیج اگر نہ ملیں، اونٹ جو کھجور جب کھاتا ہے اونٹ تو وہ بیج ہضم نہیں کر پاتا، اگر مدینے کی گلیوں میں کھجور کے بیج نہ ملے تو اونٹ کی لید میں دیکھنا، اونٹ کی مینگنیوں میں، اونٹ کے گوبر میں دیکھنا کہ کھجور کے بیج اگر وہاں سے ملے تو اسے لے کر آؤ، تاکہ اسے دھو کر اس کا پاؤڈر بنا کر میں سحری افطاری کا انتظام کر لوں۔ سحری افطاری کا تو نیک بیویاں تھیں، نیک خاتون تھیں، کبھی دنیا کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مشورہ کیا، کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کیا۔
ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آرام فرما رہے تھے. رات میں اٹھے ہیں اور رات میں اٹھ کر پلنگ کے کونے میں جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی سے جو ہے اس لکڑی کو پیٹ میں چبو رہے ہیں. وہ لکڑی جو ہے پیٹ کو چبو رہے ہیں. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہو گئیں. دیکھا میرے آقا میرے سرتاج آپ کو پیٹ میں درد ہے, آپ کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی, آپ مجھے جگا دیتے, میں آپ کے لیے پانی لاتی, آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھوک بہت ستا رہی ہے. وہ جو دونوں جہاں کے سردار ہیں, وہ جو شفاعت کے حق کے مالک ہیں, حق والے ہیں, شفاعت کے حقدار ہیں, وہ جو حوض کوثر کے مالک ہیں, وہ کل قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا اٹھانے والے, جنت کے دروازوں پر حرام ہے جب تک پیارے نبی کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل ہو جائے. وہ آقا رات میں اٹھتے ہیں, پلنگ کی لکڑی کو پیٹ میں چبو رہے ہیں, کہتے ہیں عائشہ بھوک ستا رہی ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچن کو جاتی ہیں. وہاں نہ ایک جوں کا دانہ ملا, نہ گیہوں کا دانہ ملا, نہ ایک گھونٹ دودھ ملا. ہم لوگوں کا جو یہ ذہن ہے, خاص گھر ہونا, اچھی کمائی رہنا, گھر کے اندر سہولت کی ہر چیز ہونا, تب زندگی جو ہے اچھی ہوگی, گھر خوشحال ہوگا, گھر میں خوشیاں ہوں گی. یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ذہن. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ خوشحال گھرانہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ ساری بیویوں نے مل کر مشورہ کیا. کسی نے اکسایا ہوگا, کسی نے جیسے اماں حوا کو جنت میں کسی نے اکسا دیا. تو مشورہ کر کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگیں کہ آپ ہمیں روزانہ کچھ خرچہ دیجئے, 1 درہم دیجئے, 1 دینار دیجئے, یا 1 مٹھی جو دیجئے, 1 مٹھی گیہوں دیجئے, کچھ بھی روزانہ ہم بیویوں کو دیجئے. جب انہوں نے یہ بات کہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی آپ کے آنسو زمین پر ٹپکتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین آ گئے, قرآن کریم کی یہ آیت لے کر آئے, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو کھانا چاہیے, اگر تم کو نوالے چاہیے, اگر تم کو دنیا کی زینت چاہیے تو تم چھوڑ دو پیارے نبی کے حرم کو, تم ان کی زوجیت سے طلاق لے لو. امتعکن واسرحکن, ہم تمہیں رائل زندگی دیں گے لیکن تم نبی کی زندگی سے نکل جاؤ. جب یہ آیت اتری, ساری بیویاں نبی کے قدموں میں گر گئی کہ اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے مغالطہ ہو گیا, ہم سے کنفیوژن ہو گیا, ہمیں معاف کر دیجئے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں, خوشحالی پیسوں میں نہیں ہے, خوشحالی کا تعلق امیری سے یا غریبی سے نہیں ہے. گھروں میں جو خوشحالی ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوگی. ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طریقہ ہوگا, ہماری زندگی پیارے نبی کی زندگی سے ملے گی, ہماری معاشرت پیارے نبی کے معاشرت سے قریب ہوگی, تو گھر میں خوشحالی ہوگی. ایسا نہیں کہ اس زمانے میں ترقی نہیں تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا نا گھر میں ظاہری اعتبار سے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کو تاخیر سے آئے. صحابہ نے دریافت فرمایا, رضوان اللہ تعالی مجمعین, صحابہ نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی تاخیر ہو گئی, کیا بات ہے, کوئی پریشانی؟
کوئی تکلیف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی جوڑا تھا، دھو کر سکانے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چپلوں میں پیوند کس نے دیکھا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چپلوں میں پیوند۔ یہ تربیت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ورنہ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا ذہن دنیا کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ آج ہماری نظر میں کامیاب وہی ہے جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی سواری ہے، اچھی انکم ہے۔ ہماری نظر میں اللہ کی قسم وہی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی، ایسے گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ بھئی وہ زمانے کی ترقی اگر آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ آج بھی حیدرآباد میں جو گول گنڈے کا قلعہ ہے، سنا کہ وہاں ایک ایسا پتھر ہے کہ وہاں ایک پتھر مارتے ہیں تو اس کی آواز وہاں تک جاتی ہے، پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں سے بادشاہ تک وہ آواز جاتی ہے، اور بادشاہ سے بادشاہ کے سیکورٹی گارڈ تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ پہلے جو قلعے بنائے گئے، پہلے جو اس میں پورے سائنس کا استعمال کیا گیا، پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سرنگ پٹن میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد بنائی، جامع مسجد، اس کے جو میناریں ہیں، ان میناروں میں جو سوراخ ہیں، چند انجینئروں نے یہ کیا کچھ سال پہلے کہ ان سوراخ کو بند کر دیں گے۔ وہ بند کیے تو پھر وہ تڑکنا شروع ہو گیا، پھر فوراً اسے پھر جیسا تھا ویسا رکھے۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ سوراخ ایسے ہی نہیں ہے، ان سوراخوں سے ہوا پاس ہو رہی ہے۔ سوراخ بند کیے تو ہوا پاس ہونے کا موقع نہیں، تو پھر ہوا کی ٹکرانے کی وجہ سے میناریں تڑکنے شروع ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی کیا؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی نبوت، اپنی رسالت کا جلوہ دکھانا تھا۔ یہ تو بہت پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملکہ بلقیس کو بلائے اور ایسا سامنے انہوں نے نہر رکھا، اور نہر پر ایسا راستہ انہوں نے بنایا کہ راستہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو جب بلائے، ملکہ بلقیس جب آنے لگی تو وہ پانی کو دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں، لیکن حقیقت یہ کہ اس کے اوپر کانچ بچھائے ہوئے تھے۔ پانی پر چل رہے لیکن پانی پیر پر نہیں لگ رہی۔ یہ کب کی بناوٹ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس سے بھی آگے جاؤ، فرعون نے جتنے محل بنائے، جو کچھ بھی بنائے، کیا سائنس کے بغیر بنا دیا؟ وہ بڑا سائنسدان تھا۔ اس سے بھی آگے جاؤ، شداد نے جو جنت بنائی تھی زمین پر، بغیر سائنس کے بنا دیا تھا اس نے۔ تو یہ مت سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، ترقی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیسے عمدہ سے عمدہ مکان بناتے، بنگلے بناتے۔ احد پہاڑ اللہ سونے کا بنانے کو تیار تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ فخر و فاخر میں، غریبی میں بھی تم اپنے گھر میں خوشحال زندگی ایسے گزار سکتے ہو۔ دیکھو ایسے جیسے میں گزار رہا ہوں۔ یہ فیملی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، یہ پوتے، یہ پوتیاں، یہ نواسے، یہ نواسیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی تاکہ خوشحال گزاریں، گھٹ کر نہیں، کٹ کر نہیں، غموں کے لپیٹ میں لپٹ کر نہیں، سنگے کے جکڑوں میں جکٹ کر نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ زندگی نہیں دی کہ کماؤ اور وہ سود والوں کو کھلاؤ، لون والوں کو کھلاؤ، سنگے والوں کو کھلاؤ، اور زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ رات کو آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ مردہ صبح کو جب اٹھتا ہے تو بچے اسکول گئے ہوئے ہوتے ہیں۔
کئی دن ہو جاتے، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں سے بیٹھ کر 10 منٹ بات کرنے کا موقع نہیں۔ کیا اللہ نے یہ کہا ایسی زندگی گزارو؟ بیوی بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر وقت بتانے کی فرصت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے فیملی کی محبت ختم کر دی، بیوی کی محبت ختم، بچوں کی محبت ختم، صرف ایک ہی محبت ہے، وہ کیا؟ دنیا کمانا۔ ایک گھر ہے 2 گھر بنانا، ایک گاڑی ہے 2 گاڑی بنانا، ایک دکان ہے 2 دکان بنانا، 1 کروڑ ہے 2 کروڑ بنانا، 100 کروڑ ہیں 1000 کروڑ بنانا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ زندگی ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے کہ خوشحالی کے ساتھ گزارو، انجوائے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ پھول کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، مرغزاروں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، یہ بیوی بچے، ان کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارو، کبھی بیٹھنے کا موقع بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے، اور بات چیت کرتے کرتے آج تو لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں بھی شرم ہے اسے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں شرم، وہ دوسروں کی بیوی رہندے، پڑوس کے رہندے، گھنٹے گھنٹے بات کرنے کو تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایک فطری بات ہے، وہ الگ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھ کر آ گئے، اللہ سے ملاقات کر کے آ گئے، اور پھر جو ہے جنت کا شوق، اور پھر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور موت کو نبی جتنا سمجھ سکتے ہیں پوری دنیا کا کوئی انسان اتنا نہیں سمجھ سکتا۔ موت کی حقیقت کو جن پر وحی نازل ہوتی تھی وہ جتنا سمجھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ وہ پیارے آقا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ موت سے گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن جب سے اللہ کا یہ پیغام آیا ہے کہ تم جنت میں میری بیوی رہو گی، تب سے موت کا ڈر مجھ سے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنے بے غیرت ہیں وہ انسان جو باہر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، خوب مزے، یہ ہوٹل کو جا رہے ہیں، وہ ہوٹل کو جا رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں، شام کو جب گھر آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں۔ اسے زندگی کہتے ہیں، اسے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ میرے محترم بزرگو دوستو، جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھ کر ہم زندگی نہیں گزاریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے گھروں میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ آپ دن میں کروڑوں کما لیں، آپ عالی شان بنگلہ بنا لیں، وائٹ ہاؤس جیسا گھر بنا لیں، تاج محل جیسا ٹوائلٹ بنا لیں، آپ اللہ کی قسم اس گھر میں خوشحالی نہیں آ سکتی جو گھر پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو۔ بیوی سے محبت نہیں، بچوں سے محبت نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، زندگی کہتے ہیں اسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تہجد کی نماز نہیں، نفل نماز نہیں، اشراق کی نماز نہیں، فرض نماز پڑھا رہے تھے۔ کون سی نماز؟ فرض نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، امام تھے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی، امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، پیارے نبی امام ہیں، سجدے میں ہیں،
وہ لاڈلی نواسی، بڑا لاڈ تھا، بہت محبت کرتے تھے، بڑا پیار تھا، وہ آئیں دوڑتے ہوئے آ کر پیارے نبی کے پیٹھ پر بیٹھ گئی، سجدے میں پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اب اللہ کے نبی اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچہ تھوڑا بڑا ہو، سمجھدار ہو تو دیکھتا ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نیچے اتر جاتا ہے، نیچے اتر جاتی، لیکن وہ چھوٹی تھی نا، اتری نہیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں، سجدے سے اٹھ نہیں رہے، کہیں امامہ کو، بچی کو میری طرف سے تکلیف نہ پہنچی۔ ادھر صحابہ سجدے میں ہیں، ایک صحابی نے سوچا کہ کیا ہوا، کچھ ہو تو نہیں گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے سجدے سے جھانک کر دیکھا، انہوں نے سجدے سے ہی جھانک کر دیکھا تو ارے پیٹھ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، اس لیے اللہ کے نبی سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میری نماز ٹوٹی تو ٹوٹے، لیکن دوسروں کی نماز تو بچ جائے گی، یہ سوچ کر یہ اٹھے اور اٹھ کر قریب گئے تاکہ نواسی کو حضور کے پیٹھ سے نیچے کر دیں۔ اللہ کے نبی کو محسوس ہوا تو اشارے سے ان کو منع کر دیا، اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں، رہنے دو۔ جب تک امامہ وہاں سے نہیں ہٹی تب تک آپ نے سجدہ کرتے رہے، آپ سجدے سے نہیں اٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گھروں میں جو خوشحالی آئے گی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہی آئے گی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ فلموں میں ناچنے والے، گانے والے، فلمیں بنانے والے اور سیاستدان، کچھ بھی جتنے بھی ہیں یہ دنیا والے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے۔ آج لوگ سیریل دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں۔ ابھی میں نے چند دنوں پہلے سنا کہ کوئی فلم ریلیز ہوئی تو اس میں جیسا وہ پٹی لگاتا ہے ویسے پٹی لگا کے لوگ جا رہے ہیں۔ شوق کیا ہے؟ محبت۔ حالانکہ فلم میں دکھائے جانے والا ہر عمل وہ ایک ایکٹنگ ہے۔ کیا وہ صحیح میں فلم میں اس نے مار کھائی اور مار کھا کے زخم ہو گیا ہے؟ وہ تو ایک ایکٹنگ ہے، وہ ایک بناوٹ ہے۔ حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں خوشحالی آئے گی، چاہے گھر جھوپڑ پٹی کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پیارے نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کی قسم وہ گھر اس دھرتی پر جنت کا نمونہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔